ایک تنگ راستے پر موڑ کاٹتے ہوئے وہ جوہڑ میں گھس گئی تھی۔ بائیں طرف کے دونوں پہیے کیچڑ میں دھسے ہوئے تھے اور ڈرائیور باہر نکلنے کے لیے جتنا زور لگا رہا تھا گاڑی گھوم گھوم کر اتنی ہی پھنستی جا رہی تھی۔ ہم قریب پہنچے تو پہیوں کے اڑائے ہوئے کیچڑ سے ہماری کار کی ونڈ اسکرین بھی لتھڑ گئی۔ کچھ گلکاریاں ایس پی صاحب اور ڈرائیور کے کپڑوں پر بھی ہوئیں۔ انسپکٹر باجوہ بھنایا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے دایاں کاندھا بائیں ہاتھ سے تھام رکھا تھا اور انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اسے گولی لگی تھی۔ وہ چلا کر برکت صاحب سے بولا، چودھری صاحب پیچھا کریں، وہ جا رہا ہے۔ اس نے انگلی سے کیکر اور ٹالی کے گھنے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ابھی تک کسی گاڑی کی اڑتی دھول ہوا میں معلق تھی۔ ایس پی کے اشارے پر ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ ٹویوٹا کرولا چاول کے کٹے ہوئے کھیت میں 2-2 فٹ اچھلتی درختوں کی طرف لپکی۔ جو ہی ہم نیم پختہ راستے پر پہنچے آگے جانے والی گاڑی کی جھلک نظر آ گئی۔ یہ 2 برس پرانے ماڈل کی پجیرو تھی۔ اپنے عقب میں دھول کے مرغولے چھوڑتی وہ برق رفتاری سے نہر کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کر کے بھاگنے والا مالک محمد ہی تھا۔ نیلے رنگ کی یہ پجارو اسی کی ملکیت تھی۔ پجارو کی جھلک دیکھ کر ایس پی صاحب کے جوش و خروش میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ ہم نے رائفلیں سونت لی۔ رستہ ناہموار تھا، لہٰذا جیپ کو کار پر برتری حاصل تھی۔ یوں بھی ہمیں گرد و غبار کی وجہ سے دشواری پیش آ رہی تھی۔ کوشش کے باوجود ہمارا ڈرائیور جیپ سے درمیانی فاصلہ کم نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ فاصلہ تقریباً 200 میٹر تھا اور اتنی دوری سے جیپ پر فائرنگ کرنا لا حاصل تھا۔ تقریباً 3 میل آگے جا کر جیپ کا زاویہ قائمہ پر گھوم گئی۔ یہ ایک نیم پختہ راستہ تھا جو کچے راستے کو قطع کرتا ہوا نہر کے پل تک پہنچتا تھا۔ ہماری کار ہچکولے کھاتی اس نیم پختہ راستے پر پہنچی تو جیپ ایک بار پھر نظر آنے لگی۔ اس دفعہ مجھے جیپ کی نمبر پلیٹ بھی صاف نظر آئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ جیپ سے ہمارا فاصلہ اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا۔ غالباً ہماری نظر سے اوجھل ہو کر جیپ چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی تھی یا آہستہ ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ایس پی صاحب سمیت عملے کے کسی فرد نے یہ بات نوٹ نہیں کی تھی۔ ایس پی صاحب کو صرف اس بات کی خوشی تھی کہ درمیانی فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ نیم پختہ راستے پر آتے ہی جیپ کی برتری ختم ہو گئی۔ پولیس کار نے تیزی سے فراٹے بھرے اور آنن فانن جیپ کو جا لیا۔ کار کو نزدیک دیکھ کر جیپ سے رائفل کا فائر ہونے لگا۔ ہم نے بھی جواباً ٹائر برسٹ کرنے کی کوشش کی۔ چلتی گاڑیوں میں ایسی کوشش شاذ و نادر ہی کامیاب ہو پاتی ہے۔ یہاں بھی صورتحال یہی رہی۔ تاہم کچھ آگے جا کر پجارو ایک گڑھے میں اچھلنے کے بعد ایک درخت سے جا ٹکرائی اور گھومتی ہوئی جھاڑیوں میں گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ جیپ کے دروازے کھلتے اور اندر موجود افراد فرار ہونے کی کوشش کرتے ہم سر پر پہنچ گئے۔ جب پجارو کا اگلا دروازہ کھلا اور ڈرائیور نے نکل بھاگنے کے لیے اپنی ٹانگ باہر نکالی تو میری گولی اس کے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ اس نے گھبرا کر دروازہ دوبارہ بند کر لیا۔ اس دوران ایک ہیڈ کانسٹیبل کی گولی نے جیپ کا پچھلا شیشہ چکنا چور کر دیا۔ ہم بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچے اور اندر موجود افراد کو للکار کر بے بس کر دیا۔ یہ کل 4 افراد تھے۔ ان میں سے ڈرائیور خاصا زخمی ہوا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون ابل کر سفید قمیص کو داغدار کر رہا تھا۔ ڈرائیور کی طرح باقی 3 افراد بھی چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس ریوالور اور 1 کے پاس MG رائفل تھی۔ اگر وہ حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے تو ہمیں کافی دیر پجیرو سے دور رکھ سکتے تھے، مگر پجیرو کے ٹکرا جانے سے وہ یوں گھبرائے تھے کہ نکل بھاگنے کے سوا کچھ اور نہیں سوچ سکتے تھے۔ ان افراد کو دیکھ کر ایس پی برکت کا چہرہ مایوسی کی آماجگاہ بن گیا۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ مالک محمد ان 4 افراد میں موجود نہیں ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نذیر اور امان اللہ نے آگے بڑھ کر ملزموں سے ہتھیار لے لیے۔ ایس پی برکت نے اپنے 38 بور ریوالور کی نال ایک فربا شخص کی گردن میں دھنساتے ہوئے پوچھا، کہاں ہے وہ تمہارا باپ مالک محمد؟ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، فربا شخص نے اپنے ہاتھ کے زخمی پنجے کو سہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کیوں کی؟ اگر وہ واقعی پولیس والے تھے تو ہمیں بہت افسوس ہے۔ ان میں سے صرف ایک نے وردی پہن رکھی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اس نے بہروپ بھرا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ جعلی پولیس والوں نے ہماری جیپ روک کر ایک بندے کو پھڑکا دیا تھا۔ ایس پی برکت نے اپنے مخصوص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، اصلی نقلی کی پہچان تو بڑے گھر میں تمہیں اچھی طرح کرائی جائے گی۔ ویسے تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ فیصل آباد سے۔ وہاں ایک دوست کی شادی تھی۔ گاڑی میں 2 ہتھکڑیاں موجود تھیں۔ ان کی مدد سے 4 ملزموں کے ہاتھ جکڑ دیے گئے۔ اس کے بعد جیپ کی تلاشی لی گئی۔ نشستوں کے نیچے شراب کی خالی بوتل اور کچھ گولیاں برآمد ہوئیں۔ جیپ کا انجن ٹھوس ہو چکا تھا۔ گاڑی کے کاغذات ایس پی برکت نے قبضے میں لے لیے۔ اب ایس پی کو واپس قصبے میں پہنچنے کی جلدی تھی۔ اصل ملزم ہاتھ نہیں آیا تھا اور اس کے ہاتھ آنے تک یہ چھاپا قطعی ناکام تھا۔
चारों मुलजिमों को पुलिस कार में ठूंस दिया गया। कार में जगह न होने के सबब मुझे और हेड कांस्टेबल नज़ीर को पैदल मार्च का हुक्म हुआ। कार धूल उड़ाती कस्बे की तरफ रवाना हो गई तो हेड कांस्टेबल नज़ीर ने एसपी बरकत को गायबाना कोसना शुरू कर दिया। वो अपने अफसर आला से खासा नाखुश नजर आता था। इसने अपने तमाम तर जज्बात को एक फिक्रे में समेटते हुए कहा कि एसपी बरकत के नीचे काम करने से बेहतर है आदमी किसी रोड रोलर के नीचे आकर काम तमाम करा ले। वजनी राइफलें और एम्यूनेशन उठाकर अब हमें तकरीबन 4 मील पैदल मार्च करना था। हेड कांस्टेबल नज़ीर को थोड़ी बहुत मैकेनिकी का दावा था। वो कहने लगा क्यों न जीप स्टार्ट करने की कोशिश की जाए। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने कहा करके देख लो कोशिश। वो बोनट उठाकर मुख्तलिफ पुर्जों से छेड़छाड़ करने लगा। मेरे जहन में बार बार 2 फरलांग पीछे का वो मोड़ घूम रहा था जहाँ पहुँचकर जीप की रफ्तार अचानक कम हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मालिक मोहम्मद जीप में मौजूद हो और इसे वहाँ उतार दिया गया हो। लम्हा बलम्हा ये शुबा मेरे अंदर तक़वियत पकड़ रहा था। मैंने नज़ीर को जीप से उलझते छोड़ा और ख़ुद धीमे कदमों से इस अंधे मोड़ की तरफ चल दिया। राइफल बदस्तूर मेरे कंधे से झूल रही थी। ये सारा इलाका सरकंडों और झाड़ियों से अटा हुआ था। आबाद ज़मीन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। जिस मोड़ पर जीप की रफ्तार धीमी हुई थी वहाँ खासे ऊंचे सरकंडे थे। मैं मोहतात नज़रों से दाएं बाएं देख रहा था। अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर जमकर रह गई। ये एक सिगरेट का पैकेट था। गिरने से पैकेट का मुंह खुल गया था और इसमें से सिगरेट झांक रहे थे। अंदाज़ा होता था कि यह पैकेट किसी की जेब से गिरा है। यकायक मेरे रग पट्टे अकड़ गए। 4 बरस पहले का उस्ताद जहानी पूरी तवानाई से मेरे अंदर बेदार होने लगा। मेरी छठी हिस्स ने वाशगाफ ऐलान किया कि अतराफ के सरकंडों में कोई मौजूद है। मैंने राइफल कंधे से उतारी, सेफ्टी केच हटाया और दबे कदमों सरकंडों में दाखिल हो गया। जीप को दरख्त से टकराए अभी 15 मिनट से ज़ायद नहीं हुए थे। अगर चलती जीप से वाकई कोई उतरा था तो ऐन मुमकिन है कि वो इन्हीं सरकंडों में हो। जहन में उठने वाले सवाल का जवाब कभी कभी बंदे को इतनी तेजी से मिलता है कि वो हैरान रह जाता है। मैंने अभी सरकंडों में चंद कदम उठाए ही थे कि जोरदार धमाका हुआ और गोली मेरे कंधे को छूती हुई गुजर गई।